بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان، رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہیں اور آپ کے رمضان المبارک کے یہ روزے بھی خیریت سے گزر رہے ہیں۔ آج دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے۔ آج 27ویں کی شب ہوگی اور اس کے بعد دن نہیں، ہم صرف گھنٹے ہی گنیں گے اور یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ پورا سال ہم اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اس میں روزہ کی جو عبادت ہے اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، مگر اب یہ مہینہ جیسے ہی ہمیں الوداع کہے گا تو پھر اللہ کرے کہ اگلا سال بھی ہمیں نصیب ہو اور اس طرح کے بہت سارے ایسے رمضان ہمیں نصیب ہوں اور ہم ان میں جو آج جس طرح ہم آج آخری عشرے میں موجود ہیں اور طاق راتیں بھی تقریباً اپنے اختتام کی طرف آ چکی ہوئی ہیں، تو ہم اس طرح کی بہت ساری طاق راتیں اور شب قدر کے جو برکات ہیں، جو ان کی رحمتیں ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں دو ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس طرح کہ رمضان کا مہینہ ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا، اب ہم اگلے سال جب رمضان آئے گا تب ہم روزے رکھیں، تو کیا پورا سال روزے رکھنا یہ کیسا ہے؟ دین اسلام اس حوالے سے کس طرح ہمیں رہنمائی فرماتا ہے؟ کیونکہ دین اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کہ یہ صحت جو ہے وہ سال میں صرف ایک دفعہ ہم بنا سکتے ہیں یا پورا سال اسے رکھنا چاہیے، کس طرح روحانی جو ایک تعلق ہے وہ ہم برقرار رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں جو ایک برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ ہم نے اپنے ساتھ محسوس کیا ہے، کیا عام دنوں میں بھی روزہ رکھ کے اس کو پایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا آج دوسرے مرحلے میں جو ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں اس میں ہم آج 27ویں شب کے بارے میں بات کریں۔ طاق راتیں جیسے ہی آتی ہیں مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، سارے مومنین کا جوش و جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے عبادات کے لیے، مگر 27ویں شب کو کچھ خاص ہوتا ہے، سب جو ہے وہ بڑے ایک اہتمام کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آخر 27ویں شب میں ایسے کون سے خزانے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ علماء کرام سے تعارف کرواتا ہوں آج کے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ، شکر خدا کا، ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ آج جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی اسکالر ہیں، ایکچولی آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ریسرچ ایکسپرٹ ہیں، آپ سے ہم روزہ اور سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب جاوید ارشد صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ماشاء اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت سے گفتگو کا آغاز کر لوں؟ شور تھینک یو۔ اچھا مولانا صاحب، روزے رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، ہے نا، کچھ اس قسم کی ایک بات جو ہے نا وہ ہم نے سنی ہے، تو یہ روزہ کس طرح ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ پہلے جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں اس کی روحانی صحت کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حدیث بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ تصوم و تصوحو، کہ اگر تم روزہ رکھو گے صحت مند ہوگے، تو ایک وہ بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کی جو ریزننگ، اس کی جو کاز ہے، لاجک ہے، وہ انسان کو با تقویٰ بنانے کے لیے ہے، ٹھیک
کہ یہ مقصد نہیں کہ ہر آدمی باتقوا بن جائے گا، اچھا، لیکن صلاحیت ہے. لیکن روزہ کسی طرح سے جیسے کہ آپ ایک کلاس کے اندر حاضر ہو گئے، اٹینڈنس لگا دی، لیکن ہر بچہ 100 مارکس نہیں لے کر آتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے، اب وہ جو جتنی محنت کرے گا اسی کے حساب سے اس کی مارکس آئیں گے. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کے اندر جو جتنی محنت کرے گا اس کا تقویٰ بھی اسی درجے کے اعتبار سے ہوگا. تو وہی ہر انسان کا مرحلہ اسی کے اعتبار سے وہ ہوگا، اور یہی چیز ہے کہ جو اسے پورے سال کام آئے گی. یعنی انسان تقویٰ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کے لیے. بے شک یہ تقویٰ اس کو انرجی دیتا ہے، انرجائز کرتا ہے، اسے ریچارج کرتا ہے. میں یوں کہوں جیسے انسان سال بھر ڈسچارج ہو جاتا ہے مختلف گناہوں سے، غلطیوں سے، مختلف مسائل کی وجہ سے، تو اس معنویت سے بھرپور مہینے کے اندر انسان جتنا استفادہ کرے گا اتنا ہی چارج ہوگا، اتنا ہی تقویٰ کا لیول اس کا بلند ہوتا ہے، اور وہی چیز اس کے سال بھر اس کی معنویت، اس کی روحانیت میں کام آتی ہے. تو وہ جو ایک مہینے کے روزے ہیں وہ پورے سال کے لیے وہ کافی ہیں، یا پورا سال یہ پریکٹس ہونی چاہیے؟ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کی کیا پریکٹس رہتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کیا سنت رہی ہے، اس پہ بھی روشنی فرمائیے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ دائم الصیام تھے، کہ نہ سال بھر روزہ رکھتے تھے سوائے ان مہینے کے، ان دنوں کے کہ جو حرام ہیں، مثال کے طور پہ عید کے دن وغیرہ ہیں. تو رسول اللہ کی یہ سنت بھی رہی ہے. رسول اللہ نے بریک بھی کیا، یعنی ہر طرح سے بتایا ہے کہ ضروری نہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پورا سال بھر روزہ رکھنا ہے، کہیں فرض نہ سمجھنے لوگ. بالکل. تو رسول اللہ نے پورا سال بھی روزہ رکھا. رسول اللہ نے صرف ماہ رجب اور شعبان اور رمضان کے روزے وہی رکھے. اور اس کے علاوہ بھی تاکید ہے احادیث کے اندر کہ جس میں کہا گیا کہ ہر مہینے کے اندر کم سے کم 3 روزے رکھے جائیں. پھر اس کے اندر کچھ ایام کو بھی مشخص کیا گیا کہ مثلا پہلا روزہ، درمیان کا روزہ اور آخری دن کا روزہ، یا ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14، 15 والے جو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا. پھر بعض دنوں کو بھی ہفتوں کے اندر ہی بیان کیا گیا کہ مثلا پیر کا روزہ رکھنا یا جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ اس طرح کے بھی مختلف احادیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو سال بھر کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ اس روزے کا تعلق تقویٰ سے ہے. تقویٰ سے ٹھیک ہے، تو صرف رمضان میں ہی تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سال بھر انسان بے شک زندگی بھر ہے. بے شک. اچھا جاوید سر، آپ سے میں اسی حوالے سے تو دینی پہلو جو ہے وہ روزے کا بیان کیا ہے. سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ روزہ رکھنا وہ واقعی ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہے؟ بالکل بالکل ضروری ہے. آپ بیماریاں جو ہیں وہ 80% بیماریاں آپ کے منہ سے جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، آپ کے جو ایکسٹرا غذا ہے وہ اس کا کرتا ہے. ایکسٹرا غذا کے 2 نقصانات ہیں، آپ کے جسم پہ نقصان، اور دوسری بات یہ کہ آپ ایکسٹرا غذا کھا رہے ہیں تو دوسروں کا حق مان رہے ہیں. اوکے. دیکھیں فہیم صاحب، خوشی کیا چیز ہے؟ خوشی ہر وہ چیز ہے جو آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، نو میٹر کہ انسان ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس خیال سے مبرہ ہو کے کہ جواب میں وہ آدمی آپ کی تعریف کرے گا یا آس پاس کے لوگ آپ کی تعریف کریں گے، جسٹ اللہ کی رضا کے لیے. قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم طوطی کی طرح مت پڑھیں، قرآن کریم مطلب کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم تفسیر کے ساتھ پڑھیں. دیکھو تو کہ اللہ کے تمہارا کیا کہہ رہا ہے. آپ نے شروع کیا سورۃ فاتحہ سے اور سورۃ ناس میں ختم کر دیا تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ 10 دن میں ختم کر دیا. ارے مت ختم کرتے، تم 10 دن میں 1 صفحہ پڑھتے. بالکل صحیح. سر میڈیکل سائنس جو ہے وہ کھانے کے بارے میں بھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ آپ کم کھائیں، ہم زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بیماریاں ہیں. تو ابھی ہم اس پہ بات نہیں کی کہ ہم کیسا کھاتے ہیں، ابھی تو ہم صرف یہ ہے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں اب اس پہ بات کر رہے ہیں. حکمت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مطلب اتنا جو ہے نا، جتنا مٹھی بند ہو جائے اتنا ہمارا معدہ ہوتا ہے شاید. تو
اب اس میں اب اتنا زیادہ کھانا ڈالیں گے تو وہ دیکھیں، تکلیف ہی دے گا. میدا آپ کا کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اچھا. ایک ٹیشو ہے. آپ اس کو بھریں گے وہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا، آپ اس پہ کم ڈالیں گے وہ سائز کا رہے گا. وہ جب ایک جگہ ایکسٹینڈ ہونے کی پہنچتی ہے تو وہ برین کو سگنل دیتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے. ٹھیک، آپ اس کو جتنا بڑھا لیں. ٹھیک، اچھا وہ ہماری عادت کے حساب سے پھیلتا بھی بڑھتا بھی جاتا ہے اس کا سائز. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب بڑھتا ہے نا، 3 بیسک نیوٹرینٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ. جتنا ایکسٹرا آپ کھاتے ہیں وہ فیٹ کی شکل میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ گردے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے گرد ایک چربی کی آپ نے موٹی سی لیئر چڑھا دی ہے، تو اس کڈنی کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. آپ کے ہارٹ کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، یہ جو ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دوسرے صفحے پہ کہا ہے کہ میں نے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، لیکن تم میں سے بہت سے لوگ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بات 4 قدم پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو سمجھو تو کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. وہ ابھی حضرت یہی فرما رہے تھے. تو روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو ایک سال میں 1 مہینہ مسلسل جو ہے یہ رکھنا تو ٹھیک ہے. پورا سال آپ اس کو کس طرح سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر، ایز این ایکسپرٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے، جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ رسول اللہ رکھتے تھے. جی ہاں، جی ہاں. ٹھیک ہے، پورے سال رکھے ہیں، کچھ خاص عید وید کے موقع پہ نہیں رکھتے تھے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، کیوں رکھتے تھے؟ ان کے اوپر تو کوئی بائنڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے اندر جس طرح دوسرے ٹیشو ہیں اس طریقے سے ایک ٹیشو ہے خون. ٹھیک ہے، جس پورشن کا جسم کے خون ختم ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. اب آپ اگر بہت کھائیں گے اور چربی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے تو جو امپورٹنٹ جگہ کے بلڈ ہے، بلڈ تو اتنا ہی ہے نا 6 لیٹر. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ جگہ کا جو بلڈ ہے وہ جا رہا ہے چربی کو، جو اس کو جانا چاہیے برین کو اور دوسری چیزوں کو. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایسے وہ کون سے امراض ہیں جو مطلب جن لوگوں کے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے، یا اتنا بغیر کچھ کھائے پیے اتنی دیر رہنا دن میں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ آپ اپنے آپ کو خود ڈیولپ کرتے ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی روٹین کچھ کھانے ہیں جو ایسیڈک ہیں، اس میں وائٹ شوگر لے لیں، الکوہل لے لیں، مارجرین لے لیں، مایونیز لے لیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ایسیڈک ہیں. آپ کی باڈی جتنی زیادہ ایسیڈک ہوگی اتنا آپ کا سیل بیمار ہوگا. باڈی بنی ہے سیل کے اوپر، 40 ملین سیل پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جتنے وہ ہوں گے ایسیڈک ہوگا. نارمل باڈی کا پی ایچ ہوتا ہے 7.3. ٹھیک، آپ اس کو 6.9 پہ لے آئیے، آپ کی پوری باڈی کے سیل جو ہیں وہ پری کینسرس ہو جائیں گے. ایف ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ 95% آف کیمو تھراپی فار کینسر ہیز نو افیکٹ. اوکے، تو آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. آپ اپنے سب سے زیادہ الکلین فروٹ کون سا ہے؟ تربوز. پی ایچ اس کا 8.2 ہے. بالکل صحیح. تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ روزہ ہماری صحت کے لیے کیسا ہے. کیا رمضان کے علاوہ بھی ہم روزہ رکھ کے یہ والی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں کیا؟ تو مولانا اصغر حسین شہید صاحب کی طرف بڑھ رہے ہیں. سر، ہم نے اس کا جو ایک پہلو تھا نا جسمانی صحت کا، وہ ہم نے وقفے سے پہلے ڈسکس کیا ہے. اس کا روحانی اعتبار سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ مطلب روزہ
رکھنے کا مقصد تقوی اختیار کرنا جو آپ نے بیان فرمایا. تو مطلب تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے, ڈور کا پہلا سرا کیا ہے, اور تقوی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس روحانیت کے ساتھ آپ کو کیسے جوڑتا ہے, اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے. بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے, مثلا کس چیز کا مجموعہ ہے کہ ہم اس تقوی کو حاصل کریں اور پھر اس کو برقرار رکھیں سال بھر. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک چیز اس بات کو ہم سمجھیں کہ ابھی جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اب ناظرین کے ساتھ بات کی کہ روزے تو ہم سال بھر رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو خود پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے اندر جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ اسی مہینے کے لیے مخصوص ہیں. وہ نہیں البتہ وہ روزے کی اپنی جسے کہتے ہیں رحمتیں اور برکتیں, لیکن روزہ رمضان کے مہینے کا جس میں انسان پروردگار کا مہمان بن کے جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اس وقت پروردگار میزبان ہیں اور ہم اس کے مہمان ہیں. اس کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, اور اس طرح سے دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری ہر سانس پر ہمیں ثواب دے رہا ہوتا ہے. ہم سوتے ہیں تو ثواب دیتا ہے, جاگتے ہیں تو ثواب دیتا ہے, کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے ہیں تو ثواب دیتا ہے. یعنی ہر آن ہر لمحہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر رہا ہوتا ہے, اس کے قرب کو حاصل کرتا ہے, اس کی رضائیت کو. تو وہ جو چیز ہے وہ اس مہینے کے لیے ایک مخصوص ہے. لیکن ہاں جو روزے کا ہے کہ روزے کو ہم نے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے, یہ ایک اہم چیز ہے. تقوی کس طرح سے حاصل کرتے ہیں, میں ایک آسان ایک لے مین کے اس میں, تاکہ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو, ہم سب کو 2 حصوں کے اندر ہمیں کرنا ہوگا. ایک حصہ ہمارا انفرادی خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ متعلق ہے معاشرے سے, اجتماع سے ہے. ٹھیک ہے, انفرادی صورت کے اندر جس طرح سے انسان کہتے ہیں کہ انسان خدا کے ساتھ نماز جب پڑھے تو لو لگا کے پڑھے, ٹھیک ہے, اول وقت پڑھے, توجہ سے پڑھے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھے تو سمجھ کے پڑھے. تو بہت سے ایسے انفرادی پہلو ہیں. اسی طرح سے کینہ, بغض, حسد جو انسان کے دل میں آتا ہے اسے نہیں رکھے, وہ ایک الگ بحث ہے کس طرح سے نہ رکھے, لیکن بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ہے. کہ یہ بہت سی چیزیں جو انسان کی معنویت کو بھی مارتا ہے اور جسمانی طور پر بھی, یعنی روحانی طور پہ بھی انسان کو مارتا ہے. وہ چیزیں مارتی ہیں کہ یہ حسد اور کینہ اور یہ تمام چیزیں, اور اس پہ بھی. اور دوسرا پہلو آتا ہے انسان کا, وہ آتا ہے معاشرتی طور کے اوپر. مثال کے طور پہ فقر زدائی کرنا, لوگوں کی جو غربت ہے, فقر ہے, اس کو دور کرنے میں رمضان کے مہینے میں تاکید ہے. آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, تقوی آپ کا آگے رہے گا. آج اس دفعہ جب آپ رمضان میں سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو راشن دینا ہے, کھانا کھلانا ہے, کپڑے دینے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, تو یہ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں کرنا ہے بلکہ سال بھر کرنا ہے. یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. کسی مشکل کی, یعنی ایک حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اتنا اس کا 70 سال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹ نہیں کرتے 70 سال. 70 سال ایک عربی محاورہ ہے کہ کاؤنٹ لیس, کہ بہت زیادہ, بہت زیادہ, ٹھیک ہے, یعنی اٹس بیونڈ دیٹ, یعنی اس سے بڑھ کر ہے, سوچ سے زیادہ, بالکل سوچ سے زیادہ ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ جب آپ انسان انفرادی خوبیوں کو اپنانے کی بات کرتا ہے, اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے ذاتی طور پہ وہ بھی, اور جو معاشرتی چیزیں ہیں, مثلا ہمسایہ کا خیال رکھنا, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا, اپنے دوست احباب اپنے اطراف میں خیال کرنا, اور جو معاشرتی مسائل ہیں اس کے اندر وہ کرنا. بہت سارے کام ہیں کہ جو انسان کو بچنے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ انسان کرپشن نہ کرے, ٹھیک ہے, کرپشن نہ کرے. کرپشن ہم صرف بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہیں, ہم اپنی ذاتی کرپشن کو نہیں دیکھتے. کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی کرپشن جہاں ہمارا ہاتھ لگتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کریں. دودھ والا بھی کر رہا ہے, دہی والا بھی کر رہا ہے, پرچون والا بھی کر رہا ہے, ہم بھی کہیں نہ کہیں شاید وہ چیزیں ملو ہیں. تو ہمیں ان
چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے. تقوی اسی کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ بولنا, اپنے فرائض کو ادا کرنے سے کوتاہی کرنا, سستی کرنا, یہ بھی کرپشن میں آتا نہیں؟ بالکل ہے کہ انسان احساس ذمہ داری, ایک چیز جو انسان کے اوپر فرض ہے وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری. چاہے وہ ذمہ داری خاندان کی طرف ہو, معاشرے کی طرف ہو, اپنے پروفیشن کی طرف ہو, انسان کو یا پروردگار کی طرف ہو, ان ذمہ داریوں کو بیلنس کر کے لے کر چلنا, یہی تقوی ہے کہ مجموعی طور پہ تقوی کو. اور یہ تقوی رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو انرجی دیتا ہے تاکہ آپ سال بھر, یعنی ہم اور آپ سال بھر اس چیز کو پریکٹس کریں تاکہ ہم انشاءاللہ ان متقین میں سے قرار پائیں جس کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے روزے کے. سبحان اللہ, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں, ابھی آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے غذا کے حوالے سے, اور آپ نے فروٹ کے بارے میں بات کی کہ پھل جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے, ہماری اچھی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہم روٹین, ٹھیک ہے سارے پھل تو جتنی مہنگائی ہے نہیں کھا سکتے اس طرح جس طرح ہم لوگوں نے شاید بچپن میں کھائے ہیں, آج اپنے بچوں کو اس طرح شاید اس طرح نہیں کھلا سکتے, مگر پھر بھی پھلوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ غذا بیسکلی ایسیڈک اور الکلین دو میں ڈیوائڈ ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ جتنی ایسیڈک چیزیں ہیں وہ کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, الکوہل ہر آدمی تو نہیں استعمال کرتا ہے, اٹ از ایسیڈک, لیکن وائٹ شوگر ہر آدمی استعمال کرتا ہے. جی جی جی, وائی ناٹ کنورٹڈ یور سیلف ٹو براؤن شوگر. گڈ. ٹھیک ہے, ایووکاڈو ایکسپینسو پھل ہے, جی ہاں, الکلین ہے, بہت الکلین ہے. جی ہاں, لیکن میں نے ذکر کیا تربوز, پھلوں میں سب سے زیادہ الکلین تربوز ہے. 20 روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے عام دنوں میں. ہاں 40-50 کا مل ہی جاتا ہے شہروں میں, صحیح ہے. غریبوں کا پھل ہے اور سب سے زیادہ الکلین ہے. تو آپ دیکھیں کہ لٹریچر اور ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اجازت آپ کی ہو تو میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ. جی 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 جی, کہیے. کہ تقوی خالی نماز, روزے, زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. تقوی مین چیز ہے آپ اللہ کے احکام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. کرپشن چھوٹی سی بھی ہو, یا کرپشن اندر جو بیٹھا ہے آفیسر وہ اگر 2 ارب روپے لے رہا ہے تو اس کا چوکیدار بھی 200 روپے لے رہا ہے, اس لیے کہ اس کو 2 ارب روپے کی پتہ ہے تو اس لیے وہ لے کر رہا ہے. آپ انڈیویجول اپنے اوپر کریں. یہ معاشرہ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب انڈیویجول کیا جائے. ٹھیک ہے, بیسکلی رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقوی کو اختیار کرو. ٹھیک ہے, ایک چیز کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, پل صراط. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں ان گنت جگہ پہ ہے سزا اور جزا. ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ خالی سزا کا لفظ نہیں ہے, کسی جگہ پہ خالی جزا کا لفظ نہیں ہے, یا جزا اور سزا کا لفظ نہیں ہے, ہمیشہ سزا اور جزا. آپ اپنے آپ کو جہنم سے کلیئر کرواؤ گے تو آپ جنت تک پہنچو گے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھو لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے سب بیکار ہے. سر بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کچھ ہمارے دوست ہیں جن کو یہ شکایت رہی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کو میگرین شروع ہو جاتا ہے, ان کے سر میں بڑا شدید درد شروع ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے میڈیکلی, یا وہ کیا کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا؟ میگرین کیا چیز ہے؟ میگرین آپ کی 2 آرٹریز جا رہی ہیں, ان میں سے ایک تھوڑی سی اسپازم میں چلی جائے تو دیٹ ول ریزلٹ ان میگرین. کچھ فوڈ اسٹفس ہیں, آپ نے فوڈ کی بات کی ہے, کچھ فوڈ اسٹفس ہیں جن کو آپ کھائیں گے تو وہ میگرین کو پریڈسپوز کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنی غذا کو دیکھیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے ہر بیماری کا علاج, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, میں نے ہر بیماری کا علاج سوائے موت کے
तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है, अच्छा अपने जिस्म में है हमारे? हमारे जिस्म में। यानी हमारी जो बॉडी है वो इतनी सलाहियत रखती है किसी भी बीमारी के साथ खुद से वो लड़ सकती है। आपके जिस्म की फ़हीम 10 बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो होती हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। आपका इनबिल्ट सिस्टम जो है ना, उनको पहचानता है और उनको पकड़ता है। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, स्टेम सेल। जी आजकल उसका काफ़ी काम हो रहा है। हाँ, राइट। स्टेम सेल ऑलरेडी आपके जिस्म में मौजूद है। जी हर टिश्यू में मौजूद है, हड्डी में, चर्बी में, गोश्त में, खून में। ये इंफ्रापेटुलर पेड जो है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने रखे हैं कि ये बीमारी हो तो ये पकड़े और ठीक कर दे, आपको पता भी नहीं लगता है। स्टेम सेल्स के जरिए वो एक कुछ साल पहले वीडियो देखी थी कि किसी उन्होंने पेशेंट के यहाँ हाथ पे उसका कान बनाया, मतलब वो कान उसका नहीं था तो वो स्टेम सेल्स। दैट इज नॉट स्टेम सेल। स्टेम सेल्स नहीं था वो नहीं था। अच्छा, वो प्लास्टिक सर्जरी थी। अच्छा, क्रिएट किया उन्होंने यहाँ पे, वही यहाँ का टिश्यू निकाला हाथ का, ओके, इससे उन्होंने उसको मोल्ड करके एक कान की शक्ल बनाई और यहाँ पे स्टिच कर दिया। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर कि अगर उसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं कर सकेंगे, कुछ दिनों में वो गैंग्रीन होकर निकल जाएगा। ब्लड इज़ द मेन एसेंस ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल सही, ठीक है, अगर वो ठीक है तो आप अपने आप को रखें। सर ज़बरदस्त। सर आपसे एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होता है तो हम ये सोच रहे हैं कि हम बड़े एहतमाम के साथ रोज़े रखेंगे, और जब महीना ख़त्म होगा ना तो हमारा जो वज़न है वो भी कम हो चुका होगा। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो 5 किलो वज़न बढ़ चुका होता है। आम दिनों में हम जो है वो मतलब सिर्फ फास्टिंग ही करते हैं, और उसमें जी डाइटिंग वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं और उनके वज़न कम होते हैं, रमज़ान में करते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि वो अपनी ग़ज़ा का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, एक आपको दे टुक इट एज अ टोकन कि सहरी में आपको ये खाना है, खुजला भी होगी, फहनी भी होगी, और चीज़ें होंगी, ठीक है, और अफ्तार में आपको पकौड़े भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। ये बात ठीक है। वक्त में मैं मजाक कर रहा था, मैं हज़रत से मैंने कहा सर क्या पकौड़े के बगैर रोज़ा खुल जाता है? हमने वाकई आदतन जो है वो लाजिम कर लिया हुआ। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपसे हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हासिल की, और आज की इस खसूसी नशरियात में हमारे साथ ताउन किया है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। इनकी जानिब से 6 बजे के बाद जब हम वापस आते हैं, आपसे मुलाकात होती है जब, तो कोई भी कॉलर जो सबसे पहले हमें कॉल करते हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे एक सवाल किया जाता है और उन तक एक गिफ्ट हैम्पर पहुंचता है। ये हमारी गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये एक प्रैक्टिस है। तो अभी हम सबसे पहले शामिल करेंगे कॉलर जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हासिल करेंगे। देखते हैं कौन है और कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सलीम बात कर रहा हूँ लाड़काना से। आपको खुशामदीद। सलीम साहब क्या हाल है, कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आपसे एक सवाल करते हैं हम, बहुत आसान सा सवाल है। कुरान पाक में ऐसी वो कौन सी सूरा है जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया? सूरह यासीन। क्या बात, माशाल्लाह। आप क्योंकि पहले कॉलर हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आज के हमारे, तो आपको गिफ्ट हैम्पर जो है वो हमारी टीम पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेहरबानी। पाकिस्तान में इंश्योरेंस का वाहिद इदारा स्टेट लाइफ जो कि AAA रेटेड है। स्टेट लाइफ ने सिर्फ 2022 में क्लेम की मद में 167 अरब रुपए से ज़ायद के क्लेम अदा किए हैं। स्टेट लाइफ पाकिस्तान का वाहिद कौमी इदारा है जो अपनी हासिल आमदनी का 97% बतौर बोनस अपने पॉलिसी होल्डर्स को अदा करता है। और इन्हीं के साथ साथ आज हमारे साथ जो ख़ुसूसी तौर पर तावन किया है वो है करशी जामे शीरी। छोटे बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के अफराद करशी जामे शीरी पर भरोसा करते हैं।
100%, क्योंकि 100% खालिस अरकियात से बनता है आपका जाम शीरी। आपको रिफ़्रेशिंग एनर्जी पहुंचाने के लिए जाम शीरी 265 क्वालिटी टेस्ट्स और चेक्स से गुजरता है, और शुगर फ्री जाम शीरी 276 क्वालिटी टेस्ट्स और चेक्स से गुजरता है। इसीलिए तो पूरे भरोसे के साथ रौनक रमज़ान करशी जाम शीरी सब पीते हैं। ये हैं हमारे आज के स्पॉन्सर्स। और हमारे जो मेहमान हजरात हैं, मेहमान हजरात मौलाना असगर हुसैन शहीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, जिनसे वक्फे से पहले हम रोज़ा और हमारी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, रोज़ा और रूहानियत के हवाले से हम बात कर रहे थे। और दूसरे मेहमान जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम दाखिल हो गए हैं, जहां हमने बात करनी है 27वीं शब के बारे में। आज 27वीं शब है, और जैसे ही ये आखिरी अशरा शुरू हुआ है ना, तो इबादतों का सिलसिला हम सबका जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ताक रातों में तो मसाजिद जो हैं वो बिल्कुल भर जाती हैं, मतलब भर जाती हैं। तो 27वीं शब की एक ख़ास ही अहमियत है, पता नहीं वो क्या है, मगर ये हम जानते हैं अपने उलमाए कराम से कि 27वीं शब में क्यों हम सबको ऐसा लगता है कि आज ही शब क़दर है। जनाब, इस हवाले से हज़रत क्या फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि रमज़ानुल महीने की ताक रातों के अंदर शब क़द्र मौजूद है। बता अगर मैं हदीस को इस तरह से पढ़ूँ कि रसूलुल्लाह ने कहा कि साल में एक जगह है। लोगों ने कहा कि कौन सा, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा तलाश करना। फिर उन्होंने कहा कि रजब, शाबान, रमज़ान के महीनों में। कहा अभी भी मुश्किल है। कहा कि सवाल किया असहाब ने कि और उसे हम महदूद करके बताएं, आसान करके बताएं। तो उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में। कहा फिर भी 30 रोज़ों में तलाश करना और 30 शबों में इबादत करना फिर भी बहुत मुश्किल है। फिर रसूल ने फरमाया कि आखिर अशरे की जो ताक रातें हैं, ठीक है ना, यानी 19, 21, 23, 25, 27, 29 इनके अंदर मौजूद है। फिर अहादीस के एतबार से अहले तशय्यो किया शब 23 को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अहले तसन्नुन किया 27 को दी जाती है। लेकिन जो चीज़ मुश्तरका है तमाम मुसलमानों में वही हदीस है, वो है ताक रातों की। ठीक है कि सबके यहाँ बराबर की अहमियत है। और शब क़द्र के अंदर इसलिए ज़्यादा इंसान मेहनत करता है कि देखें उसमें लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर परवरदिगार ने बयान कर दिया, यानी वो खैर और वो अच्छाई कि जो शब क़द्र में है किसी और में है ही नहीं। यानी इंसान ज़िंदगी भर अगर इस शब क़द्र को माइनस करके इबादत करे तो वो उतनी इबादत नहीं कर सकता है, या उतना परवरदिगार क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकता है कि जो एक शब में हासिल कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क़ज़ा और क़दर की शब है कि जिस दिन परवरदिगार इंसान की अपने आमाल के एतबार से और अपनी निय्यात और अपनी तगदो जो सही कर रहा है, जो तकवा उसने, जो हमने पहली वाली इस बात की कि जो उसने तकवा का लेवल अचीव किया है, उसके एतबार से परवरदिगार उसे क़ज़ा व क़दर के उस दायरे के अंदर भी उसका फ़ैसला लिखता है। इसलिए इंसान कोशिश करता है कि अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहसन अबीदिक नसीबन इंदक, कि मुझे परवरदिगार अपने बेहतरीन बंदों के दरमियान में से करार दे। ये इसकी कोशिश होती है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, 27वीं शब के हवाले से हमें बड़ा यकीन होता है कि भाई आज 27वीं की शब है, और कुरान पाक में जो रहनुमाई हासिल होती है, जो अहादीस से हमें जो मिलती है, वो ये है कि इस रात को मख्फी रखा गया है ना, छुपा हुआ रखा गया, मगर आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। तो 27वीं की अहमियत कैसे है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़हीम भाई, ताक रातों में बेशक ये हुक्म है कि आप लैलतुल क़द्र को तलाश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र के बारे में बता रहे थे कि देखा कि कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया। अच्छा। तो
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے ان کی صلح کروانے میں، اور جب آپ واپس آئے تو آپ سے دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے دماغ سے یہ چیز نکال لی گئی ہے تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے، یعنی مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ لیلۃ القدر جس کا آپ بتا رہے تھے کہ یہ کون سی شب ہے، وہ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے اس کا نکال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کے یہ طاق راتوں میں ہے۔ اچھا، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے 27ویں شب کا، تو عموماً لوگوں کے مشاہدے میں یہ آیا، انہیں فیل ایسا ہوا کہ 27ویں کو شب قدر ہے، لیلۃ القدر، اور بہت سے صحابہ نے اس پہ اپنا عمل بتایا، اور بعض نے تو حلفاً کہہ دیا کہ اکثر ہوتی ہی یہ 27ویں شب کو ہے، اس لیے اہل سنت کا اس پہ زیادہ عقیدہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تمام راتوں میں اسے تلاش کیا جائے، پتہ نہیں کو یہ بدل کے آتی ہے، پتہ نہیں کون سی رات میں آ جائے، کب نصیب ہو جائے، تو اس لیے اس کا کنفرمیشن نہیں ہے اس کی، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتقاد زیادہ ہے کہ عموماً یہ 27ویں شب کو ہوا کرتی ہے، لیکن تمام طاق راتیں ہی جاگنی چاہیے، تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اور لیلۃ القدر کی عبادت تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، اس سے بھی اوپر ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ انسان گلا کرتا تھا نا کہ ہم سے پہلے تو ہزار سال کی زندگی ہوتی تھی، انسان کی وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، 500 سال کی عبادت ہے، 500 سال کی عبادت ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ عمل قلیل و اجر کثیر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میری امت جو ہے عمل تو تھوڑا کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجر بے پناہ عطا فرما رہا ہے، تو یہ خاص چیزیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، جس طرح رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں کو عطا نہیں کیا، اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے یہ بھی اسپیشلی اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اے حبیب، جب تک آپ کی تمام امت کو میں داخل جنت نہ کر دوں تب تک کسی اور نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حضرت یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ہم سنتے آئے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے اپنے بہن بھائی وہ بڑے شیر ہو کے غلطیاں نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب چترول تو باقاعدہ ہونی ہے نا، ہمارے اپنے جو غلط میں نے کیا اس کی تو چترول ہوگی۔ بالکل، وہ تو ہے، یہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اس کا جو ہے آپ سزا تو ملے گی، ازالہ تو کرنا پڑے گا، سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن پھر اس کی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے شک صفت بے نیازی اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے باوجود وہ چاہے جس کو چاہے بخش دے، نہ بخشنے پہ آئے تو 500 سال کی عبادت کو بھی رد کر دے، اور بخشنے پہ آئے تو ایسے شخص کو بخش دے جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ بے شک، یہ تو اس کی شان ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، آپ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح مفتی امجد چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ بہت سارے علماء کرام کو یہ لگتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے اس میں شب قدر مل جاتی ہے اور شواہد ملے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے شواہد ہوتے کیا ہیں ویسے یہ شب قدر کے؟ تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم عبادات اور اعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک شواہد کا ہے تو اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں کہ کیا شواہد اس کے لیے خاص ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں طاق راتوں کے اندر تاکید ہے، اسی لیے اس کو مخفی رکھا اسی لیے گیا ہے کہ انسان کوشش کرے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ یہ آپ کا اسٹوڈیو ہے اور زمین میں کہیں خزانہ چھپا ہوا ہے،
تو آپ تو 50 جگہ یہاں پہ کھود ڈالیں گے کہ میں ڈھونڈوں وہ کدھر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس رات کو ہم تلاش کریں کہ جس میں پروردگار سے وہ اس قدر و منزلت کو انسان کو مل سکتا ہے, تو انسان کیا کوشش نہیں کر سکتا 10 راتوں کے اندر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر ساری 10 راتیں بھی نہیں رکھی ہیں کا تاخراتوں میں. تو اب ہر تاخرات کے اندر اہمیت ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ کہ اصحاب یا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو چیز تاکید ہیں, لیکن تمام ان چیزوں کو ایک ویلیو ملتی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے اصل چیز ہے کیا کہ انسان شب قدر میں حاصل کرے, کیا لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ایک ایسنس ایسی چیز ہے, ایک ایسا ہے اصل چیز, روٹ ہے کہ اگر وہ انسان کو مل جائے تو خیر دنیا اور آخرت مل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آتش جہنم سے نجات, کہ انسان کو نجات مل جائے پروردگار کے اس عذاب سے. اگر اسے اس بات کی گارنٹی مل جاتی پروردگار سے کہ پروردگار نے اس کو معاف کر دیا ہے, اس کو عفو کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک استغفار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ چیز لکھی گئی ہے, سزا ہے, لیکن اس کو معاف کر دیا گیا ہے. لیکن عفو وہ چیز ہے کہ پروردگار اصلاً اس صفحے سے ہی ہٹا دیتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ کیا ہو. تو پروردگار سے اصل انسان یہ چاہتا ہے کہ جو انسان نے غلطیاں, خطائیں, گناہ کی ہیں, پروردگار اسے بخشے اور اسے آتش جہنم سے نجات دے. جب آتش جہنم سے نجات ملتا ہے تو انسان تمام چیزوں سے بچتا بھی ہے, دوسری چیزوں سے, اور پروردگار کی رحمتوں کو حاصل بھی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وقت کم ہے, اور مجھے بتائیں کہ ایسی وہ کون سی عبادات ہیں جو لازمی ہونی چاہیے, اور تسبیح جو ہے نا وہ کیا کرنی چاہیے آج کی رات اور جو ایک تاخرات اور رہ گئی؟ بھائی اس میں سب سے زیادہ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نار جہنم سے نجات مانگنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کو تیار بیٹھا ہے. اس لیے مانگنے والا تو کوئی ہو, جو دل چاہے آپ اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگتے وقت تو شرمانا تو ہے ہی نہیں نا. جس چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ وہ مانگیں, کھل کے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور وہ عطا کرتا ہے. اور جہاں تک آپ وہ کہہ رہے تھے شواہد یا اس کی نشانیاں, تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہے, جبریل امی کا نزول ہے, تو ان کے آنے سے ایک الگ کیفیات پیدا ہوتی ہیں, دلوں کی کیفیات الگ ہو جاتی ہیں, جس سے انسان کو الگ ہی سکون ملتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ. اسٹیٹ لائف کارپوریشن کی جانب سے ایک کال ہم نے لینی ہے, جاتے جاتے وہ بھی لیتے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ بار بار کالز آ بھی رہی ہیں اور کالر ایک ہولڈ پہ بھی ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. یہ جو بھی کالر ہوں گے ان کو ہم جو بمپر پرائز ہوگا اس میں ہم شامل کریں گے, اس کے لکی ڈرا میں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, حماد ہیں کراچی سے. حماد صاحب کراچی سے. بھئی کیسے ہیں حماد صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. حماد بھائی یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کب مطلب کہاں پہ جو ہے وہ نازل ہوئی؟ غار ہرا. بالکل آپ کا جواب درست ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام جو ہے وہ لکی ڈرا میں شامل کر لیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بھر دے کر کرم میں خدا, بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان ہم پہ